بس ایک طالب علم کو چند گزارشات عرض کروں گا۔ آج کا یہ پروگرام تقریب ختم قرآن کے حوالے سے ہے۔ ہمارے دینی مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے اور اس دینی مدارس کا کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے پروگرامات کر کے ہم اس قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کیا ہے اور ہم انسانیت کو کس طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، کس پروگرام کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے تو یہ محفل بہت بابرکت ہے مجلس کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیانات کیے ہوں گے۔ اسی تناظر میں میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مجلس اللہ کے گھروں میں سے یعنی مساجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی کلام کی درس و تدریس کرے اور سکھائے، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، دل کے اوپر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اوپر آسمان پر اللہ تعالی اس مجلس کا تذکرہ کرتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عنده۔ اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارک کا مصداق بنائے اور اس مجلس کو اپنے بارگاہ عظمت میں قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہ ذات جس نے انہی میں سے یعنی ان ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا تھا؟ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، وہ اللہ کی کلام کی آیتوں کی تلاوت کرے ان کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی دلوں کو صاف کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و سنت اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت مبارک جب تک نہیں ہوئے تھے، جب تک ان کی تلاوت اور ان کی تعلیم اور ان کا تزکیہ نفس اور حکمت جب تک دنیا کے اندر نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس دور کو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ صریح گمراہی میں تھے۔ آج کی دنیا کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے لائے ہوئے پیروگرام اور اس کی تعلیم اور اسی کے ذریعے سے اپنے روحانی تربیت نہ ہو تو پھر بھی دنیا گمراہی میں ہوگی، دنیا کے اندر پھر ہدایت نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب وہ استاذ تھا، انما بعثت معلما،
میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلیم دینے والا، اور ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہوں گے تو کسی جگہ بیٹھ کر دیتے ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتے تھے، قرآن کریم سکھاتے تھے۔ تو اس سے مدرسے کا ثبوت ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر درس دیتے تھے، جہاں آپ پڑھاتے تھے، تو وہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ مدرسہ ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کیا تھا؟ وَيَشْكُرِ يُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ، برے اخلاق کا خاتمہ کرو، اچھے اخلاق کی تکمیل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارک کا مقصد یہی، اور اللہ کے پیغام کو انسانیت کے سامنے رکھنا، اور انسانیت کو گمراہی میں پھنسے ہوئے انسانیت کو ہدایت اور روشنی کی طرف لانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اور تعلیم، جس میں تربیت بھی تھی اور جس میں تعلیم بھی تھا۔ آج ہی دینی مدارس اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس پیغام کی طرف انسانیت کو دعوت دیتے ہیں، اور اسی کے تناظر میں قوم کے بچے اور بچیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے ان کے لیے کچھ بھیجا ایک بچے کے ساتھ۔ بچہ جب گیا تو اس نے کہا علی جو میں گھس سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس کرو اور اس کو کہو فقل السلام علیکم ادخلوا، اس سے کہو کہ واپس ہو جا، اور پھر کہیں کہ میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت کی کہ بچہ نے کہا علی جو کا معنی میں گھس جاؤں، یہ ادب کے خلاف تھا، یہ تربیت کے خلاف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے سے کہو فقل ارجع فقل السلام علیکم ادخل، میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہی مدارس کا نظام ہے، یہی ان کا تعلیم ہے کہ قوم کے بچوں کو، قوم کے مستقبل کے معماروں کو حقیقی رہنمائی دینا، تاکہ وہ امت کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دے اور انسانیت کو گمراہیوں اور اندھیروں سے نکالے، اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب پر ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر اللہ کے کلام میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ جس علم کے ساتھ خشیت خدائی اور تقوی نہیں ہوگا وہ عالم کہنے کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ بات شیخ الاسلام علامہ شبلی رحمت عثمانی نے اس آیت کے تناظر میں لکھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ علم اللہ کی خشیت میں پیدا کرتا ہے اور تقوی پیدا کرتا ہے، اور علم کے باوجود اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو مغضوب ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو علم کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ مغضوب علیہم۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم پوری انسانیت میں رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وما فیہا ملعون الا عالم او متعلم، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ لعنتی ہے مگر جو پڑھانے والا عالم اور پڑھنے والا طالب علم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کام بندہ نہ کرے، لیکن ایک علم کی اہمیت، استاد اور طالب علم کی اہمیت کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ اپنی ضروریات سے لاتعلق ہو جائیں، بلکہ ایک اہمیت اس کا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے سے
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوم کو عروج اور بلندی عطا کر دیتا ہے جب یہی قوم قرآن کو پس پش ڈالتے ہیں، اس کے تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جب کوئی اس پر چلے اور اس پر عمل کرے تو وہ بہت مکرم ہے۔ انسان کو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت شرفت پیدا کیا ہے، عزت و تقریب والا پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ قرآن پر عمل کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، هُوَ أَكْرَمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے بھی ملائکہ سے بھی عزت اور شرفت ہے۔ لیکن یہی انسان جب اللہ کی تعلیمات کو، پیغمبر کی تعلیمات کو، دین اور شریعت پس پش ڈالے گا، اللہ رب العالمین اس کو فرماتے ہیں اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو کمثل الکلب، کتے کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دیا ہے، کمثل الحمار، گدے کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احول من البہائم، وہ جانوروں سے بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اس میں، اور اللہ کے دین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور دینی مدارس کے اندر یہی نظام تعلیم ہے کہ انسانیت کو اللہ سے ملاؤ اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی خوف کو بٹھاؤ اور خیر کی خوف کو نکالو، اللہ کی وحدانیت کو۔ ایک انسان کو اجتماعی طور پر اللہ کی توحید پر عمل کرنا چاہیے، ایک انفرادی عقائد کے حوالے سے، اجتماعی حوالے سے اس اللہ کی حاکمیت کو یہاں اس سرزمین پر، اس قرۂ ارض پر نفاذ ہے۔ انسان اللہ کا کلیم ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیمات اگر ہم ان سے روبرداری کریں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے بے سکون ہوگا، بے امن ہوگا، اور ہماری زندگی تب ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی گزرانی زندگی کو تنگ کروں گا۔ ذکر سے مراد شریعت ہے، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور اسی طرح ذکر سے مراد نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور اسی طرح ذکر سے مراد ذکر الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، اور اسی طرح ذکر سے مراد اہل علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب آپ اللہ کی ذکر سے، جب آپ شریعت سے، جب آپ قرآن سے، جب آپ نماز سے، جب آپ اہل علم سے اعراض کرو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی گزران زندگی کو تنگ کرو۔ گزران زندگی مطلب یہ ہوگا وہ کماتا بھی ہوگا، پیسہ بھی اس کے پاس آتا ہوگا، اس پر حرص مبتلا کر دے گا، اس کو حرص ہوگی، اور اس میں وہ 5 روپے کمائے گا تو کہے گا 10 کمائے گا کہے گا 15 ہے، تو اس کا زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق تو دوں گا اس کو، لیکن اس کو اس میں بے سکون کر دوں گا، اس پر زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، چاہے وہ معیشت انفرادی ہو، ایک شخص کا ہو، چاہے وہ محلے کا ہو، چاہے وہ صوبے کا ہو، چاہے وہ ملک کا ہو، چاہے وہ پوری کائنات کا ہو، اگر وہاں اللہ کی ذکر سے اعراض ہے پھر اللہ کی طرف کی گزران زندگی اور معیشت تک ہے۔
آج قرآن کی تعلیمات کے تناظر میں ہم اپنے حالات جائزہ لیں کہ آج ہم کیوں ان حالات سے گزر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی ذکر کو چھوڑا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور ہم نے اہل علم سے تعلق کو توڑا ہے. اس کی وجہ سے آج یہ تنگی اور معیشت کی تنگی ہم کو مسئلہ ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا کہ آپ کو قطعاً گمراہ نہیں ہو جاؤ. لم تضلوا ان تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم لوگوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور اللہ کے نبی کے طریقے کو قطعاً گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. آج گمراہی کے اسباب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی تعلیمات، اللہ کے نبی کے تعلیمات کو چھوڑا ہے، تو آج ہم گمراہی میں. اور پھر دنیا کے اندر جب ہم اس طرف لوگوں کو اور انسانیت کو دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمارے تعلیمی نظام پر اعتراضات کہ مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، صرف مولوی بنایا جاتا ہے. بھئی ایسا نہیں. اس کائنات کے اندر اگر اللہ کے خلیفہ بننا ہے تو دنیاوی اور اخروی تعلیمات حاصل کرنا ہوں گے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علم عطا کی. اور مفسرین کئی تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی تعلیمات جو کو عطا کیا تھا وہ انسانیت کی ضرورت ہے. انسان کو جو ضرورت ہوتا ہے، انسان کی ضروریات کے حوالے سے علم حاصل کرنے سے کسی نے بھی منع نہیں کیا ہے. اگر آج نظام تعلیم تقسیم ہے تو اس میں دینی مدارس اور علماء کا کوئی کتاب نہیں. یہ اس وقت سے لارڈ میکالے کے دور سے لے کر انگریز کے دور سے نظام تعلیم تقسیم. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ کسی چیز پر ہمیں اعتراض نہیں. بھائی قرآن کریم کے اندر ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے کشتی بناؤ. اب کشتی بنانا یہ تو ایک دنیا سے تعلق رکھتا ہے، دنیا کی ضرورت کی چیز ہے. کوئی بناتا ہے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہم چاہتے ہیں ہم بھی بنائیں. گاڑیاں بنانا اس تعلیم سے ہم خلاف نہیں ہیں. نہ مدارس اس کے خلاف ہے، نہ علماء کرام اس چیز کے خلاف، بلکہ یہ انبیاء کی وراثت ہے. اور اسی طرح وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا. اب کوئی لوہے کا کاروبار کرے گا، لوہے کا کاروبار سیکھ لے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ شریعت کی تعلیمات ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا. اب کوئی وزیر خزانہ بنتا ہے تو اس کو ریاضی کا علم ہونا چاہیے، حساب تو آتا ہوگا اس کو نا. یہ انبیاء کی وراثت ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. جو دنیا کی ضرورتیں ہیں اس کا تعلیم سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. صنعت و حرفت یا پھر سائنس ٹیکنالوجی کی دینی مدارس کو قطعاً اس سے کوئی اعتراض نہیں. اس کے علاوہ انسانیت کی آپ خلافت نہیں کر سکتے. مگر افسوس ہم نے تب سب کو چھوڑا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ لارڈ میکالے اور انگریز کا نظام مرتب کرنا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیاوی رہنمائی ہے نہ دینی رہنمائی. اس کے لیے قوم کو خود شعور حاصل کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے وہ پوری انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی ہے اور پوری انسانیت کو اس میں رہنمائی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اس چیز سے اعراض کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر ہماری معیشت کو تنگ کرے گا. آج ہم سوچیں ہم نے قرآن کو کس کس جگہ پر چھوڑا ہے.
ہم نے انفرادی زندگی میں بھی قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے انفرادی زندگی میں بھی نماز کو چھوڑا ہے، ہم نے انفرادی زندگی میں بھی علماء سے تعلق کو چھوڑا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس طرح ہوں گے، یہ انفرادی لحاظ سے ہر انسان پر یہ عذاب مسلط ہوگا۔ ہم نے قومی اجتماعی طور پر بھی اس کو چھوڑا ہے۔ قومی طور پر کیسے؟ آج یہ مملکت خداداد پاکستان، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، ذرا بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی لوگ سیاست کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے سیاسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری بات کو قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا سنو۔ ضروری نہیں آپ اس سے اتفاق کرو، کم سے کم میں سنو خدا کا بندو۔ آج ہم دیکھیں جب ہم انفرادی طور پر اس چیز میں مسلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر ہر شخص پر تنگی اور مصیبت کو لایا ہے۔ اب ہمیں اس تناظر میں دیکھیں کہ ہم اجتماعی طور پر، اجتماعی اور ملکی طور پر ہم نے قرآن کو کہاں جگہ دیا؟ اجتماعی طور پر ہمارے ملک کے اندر قرآن کا کیا مقام ہے؟ نماز کے لیے کیا نظام ہے؟ اور علماء کے لیے کیا عزت و توقیر ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو پھر یہ جو حالات ہم پر ہے اس طرح رہے گا۔ اس کا ذمہ داری آپ حکمرانوں کو دے سکتے ہیں، آپ اس کی ذمہ داری معیشت کے ذمہ داروں کو دے سکتے ہیں، ہوگے اس میں غلطیاں ہوں گی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن بنیادی وجہ کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ قرآن کریم کے اللہ تعالی ایک بستی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یا مکہ کی بستی تھی یا عام سی بستی تھی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آگے آیت میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کی بستی تھی۔ تو اس میں لوگ خوشحال رہ رہے تھے، اطمینان سے رہ رہے تھے، اطمینان سے رہ رہے تھے، بالکل سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ آج اس تناظر میں ہم دیکھیں فرد سے لے کر اجتماعی طور پر اس چیز میں مسلط ہے۔ ایک شخص اگر مزدوری کے لیے جاتا ہے، کماتا ہے، واپس رستے پر اس کو لوٹتے ہیں نہیں لوٹتے؟ انفرادی طور پر ہم اس میں بھی ہم پر یہ مسلط ہے، اجتماعی طور پر ہمارا ملک کا جو حالت ہے وہ ایک دوسرے کی لوٹنے میں مسلط۔ تو آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے، اس قرآنی تعلیمات کو چھوڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَةً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تمہیں الفت دی اللہ نے اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا جب ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے تھے اور صدیوں تک لڑائیاں